مشن کے اندر جو علماء، اسکالر، فضلا اور پوری دنیا میں علماء، اسکالر جو دین کے داعی ہیں، ہر کارکن داعی، تو دعوت دین کے بھی آداب ہیں. یہ نہیں اٹھا کے دوزخ میں پھینک دیں اگلے کو. یہاں سے ہی شروع کریں، دوزخ سے ہی شروع کر دیں. اور آپ کی بات نہیں مان رہا تو اٹھائیں ایک ہی، تو پتھر جا کے اٹھا کے دوزخ میں پھینک دیں. یہ دعوت دین کے آداب نہیں ہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کی راہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ. حکمت پہلا ادب ہے. دانش مندی کے ساتھ. دیکھو کس سے بات کر رہے ہیں، اس کی طبیعت کو دیکھو، اس کی عمر کو دیکھو، اس کی ذہنی سطح کو دیکھو، اس کے مزاج کو دیکھو، بیک گراؤنڈ کو دیکھو. کیا چیز اس پر اچھا اثر کرے گی، کیا چیز برا اثر کرے گی. جب آپ اس چیز کو نہیں دیکھ رہے تو گویا حکمت کے خلاف تبلیغ کر رہے ہیں. آپ نے دین کی دعوت دی اور اس بھونڈے طریقے سے، سخت طریقے سے دی، اتنے سخت اور تلخ طریقے سے دی کہ اگلا بھاگ گیا، متنفر ہو گیا، گھبرا گیا، پلٹ کے آیا ہی نہیں آپ کے پاس. تو وہ تھوڑا سا دین کے قریب تھا، کچھ دور ہوا تھا، آپ نے اس طریقے سے دعوت دی کہ ہمیشہ کے لیے بھاگ گیا وہ دین کو چھوڑ کر. یہ دعوت دین کا ادب نہیں ہے. ایک نوجوان آقا علیہ السلام کی خدمت میں آیا. میں آپ کو دعوت دین کے ادب کی ایک مثال دے دیتا ہوں، حدیث صحیح ہے. اس نے آ کے گناہ کی، بدکاری کی اجازت مانگی، معاذ اللہ، آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے بدکاری، گناہ گاری کی اجازت مانگی. صحابہ کرام لرز گئے. آپ نے فرمایا خبردار چپ رہو. آقا علیہ السلام نے اس نوجوان کو کہا بیٹے آگے آؤ. وہ جھجک رہا تھا. اس کو قریب بٹھا کے اس کے سر پہ دست شفقت رکھا. پھر اس سے آہستہ آہستہ گفتگو کی. اس سے پوچھا کہ یہ گناہ جو کرنا چاہتے ہو تو کس سے بیٹے، اپنی ماں سے کرنا چاہتے ہو؟ آہستہ سے پوچھا. اس نے کہا نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. اپنی بہن سے کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. اپنی خالہ سے کرنا چاہتے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اس طرح سارے رشتے گنوا. جب گنوا دیے تو آخر پہ فرمایا بیٹے جس سے بھی کرو گے وہ کسی کی تو ماں ہوگی، یا کسی کی بہن ہوگی گناہ کرو گے، یا کسی کی بیٹی ہوگی، یا کسی کی خالہ پھوپھو ہوگی. تو جب اپنے رشتوں میں کسی سے یہ نہیں کر سکتے تو دوسرے کو بھی اسی طرح سمجھو. سمجھا کے سر پہ ہاتھ شفقت کا قائم رکھا. وہ بچہ اس وقت جوان تھا. بعد میں وہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ مرتے دم تک پھر میری نگاہ میں بھی کبھی لغزش نہیں. یہ دعوت دین کا ادب تھا. اس کی کایا پلٹ کے رکھ دیا آقا صاحب. اتنی بات سے تو دعوت دین کا ادب ہے حکمت. پھر والموعظۃ الحسنہ، پھر نصیحت کرو اس کو، موعظہ بڑے حسن خوبصورت انداز. اور اگر وہ جھگڑا کرنے والا ہے، اختلاف کرنے والا ہے، دوسرے دین اور مذہب اور مسلک کا ہے، دوسرے مسلک کا ہے، آپ کے مشرب سے مختلف ہے، تو پھر وجادلہم باللتی ہی احسن. اگر آپ نے ڈیبیٹ بھی کرنی ہے، ڈیبیٹ، جھگڑا، مجادلہ اور مناظرہ بھی کرنا ہے، تو وہ حسن سے بھی بڑھ کر احسن طریق سے کرو. سب سے اعلیٰ کوٹیس طریق سے، عمدگی سے، خوش خلقی سے، حیا کے ساتھ، کرٹسی کے ساتھ. اس کے جذبات مجروح نہ ہوں، وہ اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھے، اس کو اوئے توئے نہ کرو، ایسی تیسی نہ کرو، اسے گمراہ، بے ایمان، کافر نہ کہو، جہنمی نہ کہو، اسلام سے خارج نہ کہو، تم شیطان کے دوست ہو، تمہارا ایسا تیسا. یہ جو ہم آگ لگا دیتے ہیں اور پوری کی پوری عمارت گرا دیتے ہیں اور تباہی پھیر کے رکھ دیتے ہیں، یہ نہ کرو. تو یعنی دعوت دین حکمت اور دانائی سے شروع ہوتی ہے، نصیحت اور پسندیدہ پیارے کلمات کے ساتھ چلتی ہے. اور جو آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرا آپ کا مخالف ہے یا نقطہ نظر ڈیفرنٹ ہے، اتنا آپ کے اندر ادب، اخلاق، نرمی، حکمت، پیار، کرٹسی بڑھتی چلی جاتی. یہ ہے دعوت دین کا ادب. پھر جو دائی ہے، دعوت دین دینے والے، علماء، واعظین، خطبہ، داعیان حق، پھر ان کے ادب الگ ہیں. جماعت بنتی ہے، تنظیم، اس کا ادب الگ ہے. قیادت سنبھالنا، اس کا ادب الگ ہے. کارکن کا ادب اور ہے، قیادت کا ادب اور ہے. قائد بڑا ہوتا ہے، اگر وہ ماں باپ کا رول پلے نہ کرے تو وہ قیادت کا ادب انجام نہیں دے رہا. قائد کارکنوں کی چھوٹی چھوٹی بات پر ان کو جھاڑے، ڈانٹے، عزت افزائی نہ کرے اور بات بات پہ اس کو رگڑا دے دے، وہ قائد نہیں ہے، قیادت نہیں ہے. قیادت وہ ہے کہ وہ ماں بھی ہو، وہ باپ بھی ہو، شفقت بھی ہو، نگرانی بھی ہو، رہنمائی بھی ہو، حوصلہ افزائی بھی ہو. تو اس کی ادب ہے. بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق میں ادب ہے، والدین کے ساتھ تعلق میں ادب ہے. بڑوں کی تکریم کرو، یہ ادب ہے. چھوٹوں پہ شفقت کرو، یہ ادب ہے. اپنے جیسوں سے ملاطفت کرو،
نرمی سے بات کرو، یہ ادب ہے. ہمسائے کے ساتھ تعلق، وہ آپ کی ہمسائیگی میں رہنا پسند کرے، مزہ آئے اس کو، یہ ادب ہے. آپ کی مجلس میں کوئی بیٹھے تو اسے لطف آئے، سرور آئے. مطالعہ کے ادب ہیں، دوستی کے ادب ہیں. حتیٰ کہ راستے میں چلو تو پودوں کا خیال رکھیں، کتے بلیاں پرندے چرندے ہر جاندار ان کی جان کا خیال کریں. یہ سب ادب ہے، زندگی ادب ہے. چلنے کا ادب ہے، اکڑ کے نہ چلیں، نرمی سے چلیں، دھیما چلیں، تکبر سے نہ چلیں، یہ اس کے ادب ہیں. راستے صاف ستھرے رکھیں، سفر کے ادب ہیں. پھر قرآن مجید بے وضو نہ اٹھائیں، قرآن کا ادب ہے. اس طرح تلاوت کریں، قرآن کا ادب ہے. مسجد کا ادب ہے، نماز کے آداب ہیں، حج اور عمرہ کے آداب ہیں. توبہ استغفار کریں، ایسے ہاتھ اٹھائیں، قبلہ رخ ہوں، اللہ کو اس طرح عرض کریں، دعا کے ادب ہیں. الغرض کوئی کام زندگی میں آپ کرتے ہیں اس کو نہایت عمدہ طریق سے انجام دینا، جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا، اور بڑی خوبصورتی پیدا کرنا اس کے ظاہر میں بھی باطن میں بھی، اس کو ادب کہتے ہیں. اور ہمارا پورا دین ادب کے ساتھ لبریز ہے. یہ موضوع ہے کہ دین اور ادب، اس لیے کہتے ہیں کہ جس کے پاس ادب نہیں اس کے پاس دین نہیں. یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ جو بے ادب ہے وہ بے دین ہے. یہ سمجھنے کے لیے، مگر اس بات کا ادب بھی یہ ہے کہ جس کو دیکھو کہ یہ بے ادب ہے، اس سے یہ نہ کہو کہ تم بے ادب ہو، تم بے دین ہو، تمہارے اندر دین کوئی نہیں، ایمان کوئی نہیں، تم بے ایمان ہو گئے، معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ پھر آپ خلاف ادب ہو گئے. ایک بات سمجھنے کے لیے ہے، مگر کہنے کا ادب اور ہے، سمجھنا آپ کا فہم ہے. سمجھیں گے تو پھر کہنے کے طریقے بھی آئیں گے آپ کو. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس سے بات کرو دین پہنچاؤ، اس کی عقل اور ذہنی استعداد کے مطابق بات کرو. یہ ادب ہے دین. آپ کو گویا ادب کا معنی سمجھ میں آ گیا، کانسیپٹ. اب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ دین اور زندگی کے ہر معاملے میں ادب ہے. یاد رکھ، ہر معاملے میں ادب ہے. دین کا، دنیا کا کوئی ایک معاملہ ایسا نہیں جو ادب سے خالی ہو. چاہے اچھا ادب کر لیں، چاہے اس کو برے ادب میں منتقل کر دیں.